کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اب حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہے، بات ہو رہی ہے فوق، جو مسئلہ آپ کے سامنے ایسا ہو کہ جو حل ہی نہ ہو رہا ہو، تو اس کے اندر پھر اللہ والوں کو یاد کیا جاتا ہے اور پھر اللہ پاک ان کے صدقے سے وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اب آئیں قرآن سے دیکھتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام وقت کے نبی ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام وقت کی ولیہ ہے۔ اب نبی افضل ہے یا ولی افضل ہے؟ نبی افضل ہے نا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو پتا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جہاں رہتی ہیں وہاں بے موسمی پھل آیا کرتے ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں جن کے شوہر کے بغیر اللہ پاک نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام سے عطا کیا ہے۔ اب جب یہ چیزیں تھیں، اب حضرت زکریا علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 90 سال ہو چکی تھی، آپ کی عمر 90 سال ہو چکی تھی، اور 90 سال کے باوجود کیا کوئی ایسا شخص ہے جو کہے کہ 90 سال کی عمر میں میرا بچہ ہو جائے، میرا بیٹا ہو جائے، میری بیٹی ہو جائے؟ نہیں، اسی وجہ سے کیونکہ یہ فوق تھا، اوپر تھا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نبی اگر خود چاہتے تو رب کی بارگاہ میں دعا کر سکتے تھے، رب کی بارگاہ میں قبولیت مل جاتی، مگر کیا ضرورت تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کا ولی کی بارگاہ میں جانا، نبی کا ولی کے گھر میں جانا، اور وہاں جا کے رب کی بارگاہ میں استفسار کرنا، مسئلہ استغاثہ کرنا، مدد طلب کرنا۔ آئیں قرآن کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربا، اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ پہ، ہنالک، ہنا و ہنا کا، ہنا کہتے ہیں یہاں، ہنا کا کہتے ہیں وہاں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ پہ جہاں مریم علیہ السلام رہتی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ جب آپ نے دعا مانگی تو اے باری تعالیٰ، حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ سے کیا دعا مانگی؟ رب کائنات نے فرمایا قالا، حضرت زکریا علیہ السلام مجھ سے کہتے تھے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے باری تعالیٰ مجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر۔ کیا اس وقت مسجدیں نہیں تھی؟ کیا اس وقت گھر میں بیٹھ کے ہی دعا کر لیتے؟ اور نبی، اور وہ بھی قرآن میں ہے، میں کوئی حدیث ضعیف نہیں بیان کر رہا، یا میں حدیث حسن لغیرہ لذاتہ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں۔ اور زکریا علیہ السلام خود ولیہ کی بارگاہ میں جا کے کہہ رہے ہیں ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی حب لی، اے باری تعالیٰ مجھے عطا کر من لدنک ذریۃ طیبہ، ایک پاکیزہ بیٹا۔ آگے فرما رہے ہیں انک سمیع الدعاء، باری تعالیٰ مجھے پتہ ہے تو میری دعا کو سنتا ہے۔ جب یہ بات ہو گئی، آگے ریزن پیش کی کہ میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کیوں آیا، کیوں دعا کی، حالانکہ میں نبی ہوں۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر سپریم کورٹ کا جج سیشن کورٹ کے جج کے گھر میں دعا مانگے کیا بنتا ہے؟ چاہیے تو یہ کہ سیشن کورٹ کا جج سپریم کورٹ کے جج کے گھر جا کر دعا کرے، یہ بنتا ہے، لیکن یہ نہیں بنتا کہ آرمی چیف اور وہ ایک فوجی کے گھر میں آ کے رب سے دعا مانگے۔ اب کیوں؟ کیونکہ اس لیے کیونکہ جو نبی کا عمل ہوتا ہے وہ سنت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے نماز پڑھی، ہم پڑھتے ہیں، میرے آقا نے نماز پڑھی، سنت ہو گئی۔ اب زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانا یہ زکریا علیہ السلام کی سنت ہو گئی۔ اب جب آپ گئے تو آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ قال رب انی وہن العظم منی واستعل الرأس، باری تعالیٰ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا سر بھی سفید ہو گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا،
میں آپ سے جو کچھ مانگتا ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے۔ جب یہ بات ہو چکی رب کائنات نے ملائکہ کو بلایا، اب بات زمین پہ ہو رہی ہے، باتیں عرش پہ سنی جا رہی ہے، تو رب کائنات نے فرمایا فنادتہ الملائکہ، اے ملائکہ ادھر آؤ۔ آپ نے دیکھا نہیں میرا زکریا مریم علیہ السلام کے گھر میں مجھ سے بیٹا مانگ رہا ہے، حالانکہ وہ کمزور ہے، اس کی بیوی بانجھ پن کا شکار ہو چکی ہے اور اس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، اور وہ مجھے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں جو بھی تو اسے دعا مانگتا ہوں تو میری دعا کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا ملائکہ ادھر آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا فنادتہ الملک، اے فرشتہ تو آ جا، حالانکہ پیغام دینے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی پیغام دینا ہے تو ایک بندہ چلا جائے یا 40 بندے چلے جائیں تو بات تو پیغام دینے کی ہے نا۔ تو اے باری تعالیٰ جب حضرت زکریا علیہ السلام بیٹا مانگ رہے تھے تو ایک فرشتہ ہی بھیج دیتا کہ جا کے خوشخبری سنا دے میں آپ کو بیٹا عطا کر رہا ہوں۔ فرمایا فنادتہ الملائکہ، رب کائنات نے فرمایا سارے ملائکہ چلے جاؤ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا رب کی بارگاہ میں دعا کرنا رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے اب اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 فرشتے تھے، 2000 فرشتے تھے، 2 لاکھ فرشتے تھے، 2 کروڑ فرشتے تھے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مطلقاً رب کائنات نے فرمایا فنادتہ الملائکہ، اے ملائکہ جاؤ میری ندا دے دو، میری آواز دے دو کہ رب فرما رہا ہے اے باری تعالیٰ جب فرشتے آئے تو تیرا زکریا کہاں تھا؟ سوال ہے نا، کیا وہاں دعا کر کے واپس چلے گئے تھے؟ نہیں، فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ، حضرت زکریا علیہ السلام وہیں پہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، اور اس محراب کے اندر اس گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ملائکہ نے آواز دی زکریا مبارک ہو، رب نے تجھے بچے یحییٰ کی بشارت دے دی ہے، رب نے تجھے بچے یحییٰ کی بشارت دے دی ہے۔ افسوس آج کے نوجوانوں، جہاں پہ ہماری دعاؤں کی قبولیت تھی ہمیں وہاں سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں حضور غوث اعظم کے نام پر بدعت اور شرک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ارے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر زکریا علیہ السلام نبی ہو کر اگر ایک ولیہ مریم کی بارگاہ میں جا کر رب سے بچہ مانگ سکتے ہیں، کیا تو رب کی بارگاہ میں جا کر اس حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے کیا تو اپنے مسئلے بھی حل نہیں کروا سکتا؟ فرمایا میں اس کو یحییٰ بیٹا عطا کر رہا ہوں۔ کون یحییٰ؟ فرمایا مصدقاً بکلمۃ من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اے زکریا میں تجھے بیٹا عطا کروں گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے نام تو بعد میں ہی رکھا جاتا ہے نا، مگر رب کو وہ دعا اتنی قبول ہوئی، اتنی پسند آئی، فرمایا ملائکہ جاؤ حضرت زکریا علیہ السلام کو کہہ دو رب فرما رہا ہے بیٹا بھی دے رہا ہوں، نام بھی اس کا یحییٰ ہوگا، وقت کا نبی بھی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی کرے گا، ساری جتنی عورتیں ہیں ان سے بھی محفوظ رہے گا۔ 5 بشارتیں دے دی۔ نمبر 1 بیٹا عطا کر دوں گا، وقت کا نبی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، عورتوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ زکریا علیہ السلام نے آ کر کیونکہ مریم کے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آج ہم ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ میرے پلے سجدہ نہیں ہے، میرے پلے سچائی نہیں ہے، میرے پاس غیبت ہے، میرے پاس ڈاکس نہیں ہے۔ میں رات کو جہاں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہوتا ہے، کوئی کسی لڑکی کو میسج کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ یوز کر رہا ہے، کوئی فیس بک یوز کر رہا ہے، کوئی ٹویٹر یوز کر رہا ہے۔ ارے نادان آج کا نوجوان، کیا تو نے کبھی یہ بھی دیکھا کہ میں نے رب کو راضی کیا ہے یا شیطان کو راضی کیا ہے؟ میں نے رحمان کو راضی کیا ہے یا شیطان کو راضی کیا ہے؟ تیرے پلے کچھ نہیں، پھر تو بات کرتا ہے حضور غوث اعظم کو ہٹا دو، خواجہ معین الدین کو ہٹا دو، بلال حبشی کو ہٹا دے، مجھے کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اگر تجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں تو پھر ذلیل بھی ہو رہا ہے۔
وہ لوگ بڑے تھے لیکن بڑے ہو کر بھی